ازبکستان کے تاریخی شہر بخارا کے غلام بازار میں خوب رونق سجی تھی۔ ایک سوداگر حاجی نصر اپنے غلام کو فروخت کرنے کے لیے آیا تھا۔ خاک آلودہ چہرہ، پھٹے ہوئے کپڑے، سر جھکائے یہ غلام اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اس دن غلاموں کے بازار میں بڑی رونق تھی۔ بہت سے سوداگر اپنے ساتھ غلاموں کی قطاریں لے کر آئے تھے، جیسے دیہات کے بازاروں میں بھینسوں بکریوں کی بھیڑ نظر آتی ہے، رنگ برنگے سجے ہوئے جانور۔ بخارا کے غلام بازار کا بھی یہی حال تھا۔ مختلف نسلوں، قبیلوں اور رنگوں کے غلام بہت دیر سے سر جھکائے اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ خریدار بڑے ناز و حرور سے زمین پر قدم رکھتے، ترچھی نظروں سے غلاموں کے اداس چہروں کو دیکھتے۔ غلاموں کے مالک ان کو پھٹے پرانے کپڑے پہناتے اور بہت معمولی غذا کھانے کو دیتے، لیکن اس دن غلاموں کو نہلا کر، صاف کپڑے پہنا کر لایا گیا تھا۔ سب غلام آراستہ ہو کر اپنے خریداروں کا انتظار کر رہے تھے۔ حاجی نصر ایک کنجوس انسان تھا۔ اس نے اپنے نوجوان غلام کو صاف ستھرے کپڑے نہیں پہنائے تھے۔ اسی لمحے غلام بازار میں شور اٹھا۔ غزنی اور بخارا کا حاکم امیر الپتگین غلاموں میں سے ایک غلام خریدنے آ رہا تھا۔ سب تاجر دل ہی دل میں یہ دعا مانگ رہے تھے کہ بادشاہ کو ہمارا غلام پسند آ جائے۔ امیر الپتگین آہستہ آہستہ غلاموں کی قطار کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ حاجی نصر بہت مایوس نظر آ رہا تھا۔ اس کے غلام کی ظاہری حالت دوسرے غلاموں سے بری تھی۔ اس کا چہرہ بھی گرد آلود تھا اور کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے۔ پھر اچانک غزنی کا حکمران اس نوجوان غلام کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس غلام کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا اور بولا، ہمیں یہ نوجوان پسند ہے۔ اس کے بعد حاجی نصر کو ایک بڑی رقم ادا کی گئی اور وہ نوجوان غزنی کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نوجوان غلام کا نام تھا سبکتگین۔ غزنی کا حکمران اپنے نئے غلام سبکتگین سے بہت متاثر ہوا اور کچھ دن بعد غزنی کے حکمران نے سبکتگین کو اپنے حلقہ خاص میں شامل کر لیا۔ ایک دن تنہائی میں بادشاہ نے سبکتگین کو کہا، پتہ نہیں میرا دل تیری طرف کیوں کھنچا چلا جاتا ہے، میں تجھ سے اپنے بیٹے ابو اسحاق کی طرح محبت کرتا ہوں۔ امیر، یہ آپ کا احسان ہے کہ ایک غلام کو آپ اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ سبکتگین نے جھکے سر کے ساتھ جواب دیا، اپنے آپ کو غلام کہہ کر مجھے دکھ نہ دو۔ بادشاہ نے جواب دیا، میں نے تجھے سینکڑوں غلاموں میں سے منتخب کیا، حالانکہ اس وقت تمہارا چہرہ سب سے زیادہ گرد آلود تھا۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ امیر نے پوچھا۔ امیر بہتر جانتے ہیں، سبکتگین نے جواب دیا۔ بادشاہ نے کہا، میں نے تیرے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی دیکھی تھی۔ امیر الپتگین نے پرجوش لہجے میں کہا، میرے دل نے کہا تھا کہ یہ لڑکا نسلاً غلام نہیں ہے۔ یہ سن کر سبکتگین رونے لگے۔ امیر، میں بد نصیب شہنشاہ ایران یزدجرد کی نسل سے ہوں۔ نہیں سبکتگین، تو بد نصیب نہیں ہے۔ امیر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تیری گردش کے دن گزر چکے ہیں اور اب تو میرا فرزند ہے، ابو اسحاق کی طرح۔ سبکتگین نے اپنے دامن سے آنسو خشک کیے اور کمرے کی فضا پر گہرا سکوت چھا گیا۔ اہل وفا کے ماند زیست بسر کرنا۔ مختصر سے وقفے کے بعد بادشاہ کی آواز دوبارہ گونجی، میں نے تجھ پر جو اعتبار کیا ہے اسے کبھی مجروح نہ کرنا۔ اگر میرا اعتبار ختم ہوا تو ایک دن تو بھی ذلت و گمنامی کے اندھیروں میں سسک سسک کر فنا ہو جائے گا۔ اس کائنات میں صرف اعتبار اور یقین کی روشنی ہے، اور اگر یہ روشنی بجھ جائے تو ظلمت کے سوا کچھ نہیں رہتا۔
سبکتگین نے بے قرار ہو کر امیر کے پیروں پر سر رکھ دیا۔ آقا، آپ مجھے ایفائے عہد کے راستے میں ہمیشہ ثابت قدم پائیں گے۔ امیر نے سبکتگین کے دونوں بازو پکڑ کر اسے سیدھا کیا اور کہا، ان حاسدوں سے بھی ہوشیار رہنا جو میری شفقت دیکھ کر تجھ سے جلنے لگے ہیں۔ سبکتگین نے امیر کی طرف دیکھا اور ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آخر محل میں وہ کون سا شخص تھا جو سبکتگین سے حسد کرتا تھا؟ آخر اس شخص کا بادشاہ سے کیا تعلق تھا؟ سبکتگین نے محل میں رہتے ہوئے اس کی چالوں کا مقابلہ کس طرح کیا؟ یہ سب بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن غزنوی ڈائناسٹی سیریز کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔